علیکم ورحمۃ اللہ. اور بہت خوشی ہوئی آپ سب کو ادھر دیکھ کے. آواز آ رہی ہے آپ تک اینڈ والے؟ اچھا, یہاں پر آنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ناؤ ماشاء اللہ یو آر آل گرون اپ اینڈ یو آر آل اسٹڈنگ ان یونیورسٹی, اور دیر آر سرٹن رسپانسبلٹیز آپ سب پہ. ظاہر ہے آپ کے اماں ابا نے لاکھوں روپے لگائے آپ لوگوں پہ, ہم پہ بھی خرچ کیے تعلیم و تربیت کے لیے. تو کیا ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہ انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, آرمی آفیسر بننا ہے, وکیل بننا ہے؟ فار وٹ؟ عزت ملے گی, رشتہ کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا, 2-4 نوکر چاکر ہوں گے آگے پیچھے, پیسہ مل جائے گا. سب سے بڑا جو ہمارا ایک فقدان ہے ہمارے معاشرے کا, ایک بہت بڑا المیہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ بیسکس کے بارے میں آج تک نہیں بتایا گیا کہ ہم اگر پڑھ رہے ہیں اس سے سوسائٹی پہ کیا امپیکٹ پڑے گا. کیا ہماری تعلیم کے بعد آپ نے اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھیں, آپ لوگوں میں سے زیادہ تر ہمارے ٹائپ کے لوگ ہیں جو پیچھے سے پنڈ دیہات کے ہیں, ان میں تو میں نے دیکھا ہوگا کہ اپنے سے بڑی عمر کے کسی بزرگ سے ملیں گے تو دونوں ہاتھوں سے ملیں گے. بٹ یو مائٹ ہیو آبزروڈ کہ جو تعلیم بڑھتی جاتی ہے بزرگوں کا ادب اسی طرح سے گھٹتا جا رہا ہے. ہمارے اندر انا پرستی بڑھتی جا رہی ہے, ہمارے اندر کا غرور بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے اندر کا جو فرعونیت ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو, ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. یہ لارڈ میکالے نے جو ایک انٹروڈیوس کرایا نا آپ کا تعلیمی نظام, اس کا بیسک کیا امپیکٹ کیا تھا؟ 2 چیزیں تھیں. نمبر 1, مسلمانوں کے دلوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکال دیا جائے. نمبر 2, ان کے اندر سے جو وہ غزنوی یا طارق بن زیاد یا ٹیپو سلطان یا نور الدین زنگی یا صلاح الدین ایوبی کی روح اور تڑپ ہے اس کو نکال دیا جائے. یہ بغیرت ہو جائے, یہ مادہ پرست ہو جائے کہ بس پیسے کماؤ, اچھی کوٹھی آپ کو مل جائے, اچھی گاڑی مل جائے, دیٹ از مور دین انف. وہ اپنی اصل سے دور ہو جائے مسلمان. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کیا کیا آفٹر 1857 دا وار آف انڈیپینڈنس, آپ کے مساجد کے سپیکرز پہ آہستہ آہستہ پابندی لگ گئی. اچھا, اس میں کیا بتایا جاتا ہے کہ فرقہ وارانہ ایلیمنٹ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ 2-3% سے زیادہ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ فرقہ وارانہ ایلیمنٹ کو پروموٹ کر رہے ہوں گے. میجورٹی آف دیم آر پروموٹنگ عشق رسول علیہ الصلوۃ والسلام. میجورٹی آف دیم آر پروموٹنگ the unity of Muslim Ummah. But unfortunately, the word extremism and the terminology of terrorism, it has been related with Islam. وہ کیوں؟ Because we are unable to defend our religion. We are unable to defend the ideology of Pakistan. If I ask from you people کہ پاکستان بننے کی کیا ضرورت تھی, ہم تو انڈیا کے ساتھ اکنامکلی ٹھیک تھے, آج دیکھو کیا بحران آ رہا ہے, تو I think no one of you would be able to answer why it is so. It is because اس میں آپ کا قصور یا میرا قصور نہیں, اس میں قصور اس تعلیمی نظام کا ہے جو ہم پہ مسلط کیا گیا. ہمارے تعلیمی نظام میں پاکستان سے محبت نہیں سکھائی گئی. پاکستان زندہ باد کا نعرہ تو سکھایا گیا, بٹ وائی زندہ باد؟ جسٹ بیکاز کہ ہم یہاں پیدا ہو گئے, جسٹ بیکاز کہ ہم یہاں پلے بڑھے, خطہ زمین ہے جہاں ہم پیدا ہوئے؟ نہیں. پاکستان سے محبت کیوں؟ بیکاز اٹ از دا اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک which was made on the name of Islam. پاکستان سے محبت کیوں؟ بیکاز اٹ از دا اونلی ہوم لینڈ کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے وہ بر صغیر کا خطہ جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور فیضان سے ہمیں ملا. جس دن ہمیں پاکستان سے محبت کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی ہو جائے, اس عقیدت کے ساتھ ساتھ وہ عشق کا ایلیمنٹ بھی ہو جائے اس ملک سے, only then we could be able to defend Pakistan and its ideology. You might have observed in universities and colleges, آپ کے کوئی ٹیچر اٹھ کے آ کے کہہ دیتا ہے یار یہ نظریہ پاکستان کیا چیز ہے, یہ 2 قومی نظریہ کیا چیز ہے, اگینسٹ بات ہوتی ہے, کوئی آنسر نہیں دے پاتا. When I was in college, when I was studying, تو کوئی ٹیچر انڈائریکٹلی اس طرح کی بات کہتا تھا نا, تو بچے کہتے سر آپ شہیر کی کلاس میں جا کے یہ بات کہتے تو ہم مان جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ اس قابل بنے کہ آپ اپنے ملک کا دفاع تو کرنا سیکھیں. آج کشمیر تو بہت دور کی بات, ہم کشمیر حاصل کب کریں گے جب ہمیں اس کی امپورٹنس کا پتہ ہوگا. I went to my area, وہاں پر
جن بچوں کے 1000 اینڈ ابو نمبر تھے نا میٹرک میں، وہ جو فرسٹ ایئر کی کلاس میں آئے، تو آئی آسکڈ دیم اے کویسچن کہ بیٹا مجھے یہ بتاؤ، آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے؟ تو ان 50 بچے جو ٹاپ آف دا کلاس بچے تھے، ان میں سے 2 نے ہاتھ کھڑا کیا۔ پھر لڑکیوں کی کلاس میں گیا، ان میں سے 3-4 نے ہاتھ کھڑا کیا، جن کے 1000 سے زیادہ نمبر تھے۔ اب یہ بچے جو بیوروکریٹ بنیں گے، اسسٹنٹ کمشنر بنیں گے، ڈپٹی کمشنر بنیں گے، لیکچرار بنیں گے، پروفیسرز بنیں گے، کوئی آرمی آفیسر بنے گا، کوئی پولیس آفیسر بنے گا، یہ اپنے محکموں میں جائیں گے، اور جب سرخی چلے گی میڈیا پہ کہ فلسطین کی بہن کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا گیا، کشمیر کی بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کر لی گئی، تو کیا ان کے خون جوش مارے گا؟ نہیں مارے گا، کیونکہ وہ بیسکس سے ناآشنا رکھا گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ کو وہ چیز پڑھائی نہیں گئی۔ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ روزانہ کلاس میں آپ لوگوں میں سے کوئی اپنی کلاس کا سیار ہوگا، کوئی اپنی کلاس کا چودھری ہوگا، کوئی اپنی کلاس کا جٹ ہوگا، ہوتے ہیں نا۔ آپ لوگوں کا کیا کام ہوگا؟ دن میں 5 سے 10 منٹ نکالیں، ٹیچر کو بولیں سر آج کلاس شروع ہونے سے پہلے ہم 5 منٹ یہ پڑھیں گے کہ سندھ سے ایک بہن نے خط لکھا تھا کہ میں مظلوم ہوں، مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، تو محمد بن قاسم پورا لشکر لے کے آ گیا تھا۔ اگلے دن بولے سر آج ہم پڑھیں گے 5 منٹ کے لیے نور الدین زنگی کو کہ مدینہ شریف میں انہیں بشارت ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، لیکن بڑے دکھ کے عالم میں انہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کچھ 2 بدبختیں حضور علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے روضہ مبارک تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی جب انہیں واصل جہنم کرتے ہیں تو مدینہ کی گلیوں میں روتے ہوئے پھرتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، رسول اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا، میں اس قابل۔ اگلے دن کلاس میں جائیں تو آج جو کہتے ہیں کشمیر کا معاملہ، انڈیا is 7 times stronger than us, انڈین آرمی is 7 times more than the پاکستان آرمی، لوگ کہتے ہیں نا اس طرح کی باتیں، ان کا کیا کاؤنٹر ہے؟ ہم لوگ چپ ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، پھر جنگ نہیں لڑتے، ٹویٹ کرتے ہیں، ہم لوگ تقریر کرتے ہیں آزاد ہو جائے گا۔ نو، اگر آپ کی کلاس میں پڑھایا جاتا کہ طارق بن زیاد ہسپانیہ اسپین میں 10 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں گیا اور اس نے کشتیاں جلا دی تھی، اگر وہ طارق بن زیاد آپ کو پڑھایا جاتا تو آج آپ ٹویٹ کر کے کشمیر نہ آزاد کرتے۔ یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو مستقبل کا اے سی، ڈی سی، آرمی آفیسر، چیف آف آرمی سٹاف، وزیر اعظم آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یہیں سے جاتے ہیں نا، وہ کوئی آسمان سے تو اترتے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی کہیں زمین کے اندر سے تو نکلنا نہیں ہوتا، وہ ہم اور آپ میں سے کوئی ہوتا ہے۔ تو اس کی تربیت میں یہ چیز انکلکیٹ کریں تاکہ اصل محبت اپنے مذہب سے، اپنے وطن سے ان کے اندر انکلکیٹ کی جائے۔ اور یہ کام آپ لوگ کریں یونیورسٹیز میں جا کے، آپ کے پاس مختلف طلبہ تنظیمیں اور کاؤنسلز ہوں گی یہاں پر، ان سب کو آن بورڈ لیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ کسی ایک فرد کی حد تک محدود نہیں، ان سب کو آن بورڈ لیں۔ انہیں کہیں تم خان کا نعرہ لگاتے ہو یا ملک کا یا چودھری کا یا میاں کا لگاتے ہو، دیٹ از سم تھنگ ایلس۔ رسول اللہ علیہ السلام تو ہم سب کے لیے ہیں، ان کی ختم نبوت کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ یہ نمبر 1۔ نمبر 2، ٹو وچ ایور پولیٹیکل پارٹی اور ریلیجیس پارٹی جس سے آپ بلانگ کرتے ہیں، وہ سیکنڈری ہے۔ یور پاکستان شوڈ بی ایٹ دا فرسٹ پریورٹی، کہ ہم پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، چاہے ہمیں یونیورسٹی سے نکال دیا جائے، چاہے ہمیں جیلوں میں ڈال دیا جائے۔ وہ 40 لاکھ کے قریب جانوں کا نذرانہ دینا، وہ ماؤں نے اپنے بیٹیوں کو کنویں میں چھلانگیں مروا دیں کہ وہ ان کی عصمت گیری نہ ہو، تو ان کا حق ہم نے کب ادا کرنا ہے؟ وہ عافیہ صدیقی جو پچھلے 17-18 سال سے امریکی جیل میں قید ہے، اس کا حق کب ادا کرنا ہے؟ وہ at least if we are unable to go to the border, at least when Pakistan army is supposed to defend the geographical boundaries of Pakistan, then me and you, it is our responsibility to defend the ideological boundaries of Pakistan. پاکستان کی نظریاتی حدود کا ہم نے دفاع کرنا ہے، کسی نے باہر سے آ کے، مہاتما گاندھی نے تو اس کا دفاع کرنا نہیں ہے، نہ ہی نہرو صاحب نے زندہ ہو کے آنا ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔
یہ رسپانسبلٹیز آپ اپنے سر لیں. ہم لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کوئی آسمان سے نہیں آئے. وہ اسی طریقے سے لور لور پھرتے تھے، خوار ہوتے تھے. ایک ایک بائک پہ 3 4 4 لوگ ہم پھرتے تھے. اپنے ہاتھوں سے وہ لیوی اور گلو بنا کے ہم لوگوں نے پوسٹرز بنائے، وہ اس کی گلو لگا کے پوسٹرز لگائے، سارا کام کیا. ایک کارکن کی زندگی کی طرح کیا. گھر میں اچھی خاصی گاڑیاں موجود بھی ہوں تو ہم لوگ وہ سزوکیوں سے لٹک کے جاتے تھے تنظیمی پروگرامز میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یار ایک عام آدمی کس طریقے سے خواری کاٹ کے یہاں پہ آتا ہے. والد صاحب نے سختی کر دی کہ بیٹا اگر اس فیلڈ میں آئے ہو تو تمہیں ایک عام آدمی کا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس مشکلات سے آتے ہیں. تم انہی مشکلات سے جاؤ. تمہیں بنا بنایا مل گیا تو تم میں اور ان میں فرق نہیں ہوگا. تم میں اور پچھلے 70 سال سے آنے والوں میں فرق نہیں ہوگا. تو ان آرڈر ٹو کریٹ اے ڈفرینس آپ لوگوں کو نکلنا پڑے گا سڑکوں پہ. اور یہ یاد رکھیے گا، لوگ آپ کو کہیں گے یہ کیا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں گئے اور کہا کہ تحریک پاکستان کا کام کرو، تو لوگوں نے کہا یہ مسٹر جناب بے وقوف آدمی ہے، یہ تمہارا 1 سال ضائع کر دے گا. تو اس وقت جو بچے اس یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں اگر ہم نکلے تو ہمارا 1 سال ضائع ہو جائے گا، لیکن اگر آج ہم نہ نکلے تو امت کی صدیاں ضائع ہو جائیں گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو امت کی صدیاں ضائع ہونے سے بچائیں، پاکستان کو غلامی سے نکالیں. ہم گورنمنٹ سے کوآپریٹ کریں کہ جناب مہنگائی ہے، کوآپریٹ کرتے ہیں، لیکن آپ قرضہ لینا چھوڑ دیں. آپ ملک کے مذہبی فیصلوں میں بین الاقوامی انٹرفیئرنس کرنا چھوڑ دیں. آپ کوالالمپور سمٹ میں جانے سے پہلے کسی سے NOC نہ لیں. آپ امریکہ کو اڈے فراہم نہ کریں. آپ آزادی کی سطح پہ جئیں. آپ اپنے ملک کے صحیح معنوں میں نظریاتی حدود کا دفاع کرنا سیکھیں. تو ہم کوآپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ. یو گاٹ مائی پوائنٹ؟ تو یہ چیزیں آپ لوگ شروع کریں گے تو ٹھیک ہوگا. ادروائز وہی ہے کہ آج اس نواب کی غلامی، کل اس وڈیرے کی غلامی. آج اس کے جوتے پالش کریں گے، کل اس کے کتے نہلائیں گے. اور جس کے کتے ہم نہلا رہے ہیں وہ 1857 اور 1920 کی جنگ آزادی اور تحریک خلافت کے بعد اس دور میں وہ انگریزوں کے کتے نہلایا کرتے تھے. تو جب تک غلامی سے نہیں نکلیں گے، یو وانٹ بی ایبل ٹو بیکم اے سکسیسفل نیشن. پھر آپ کے وزیر اعظم کو بھی ننگا کر کے ایئرپورٹ پہ چیک کیا جائے گا، جس طرح سابق وزیر اعظم کے ساتھ ہوا. کیونکہ بھکاری کی عزت واقعی میں نہیں ہوتی. تو 2 روٹیوں کی جگہ اگر ہم آدھی روٹی پہ بھی گزارا کریں، ہم وزیر اعظم کو کہیں گے کہ ہم گزارا کرنے کو تیار ہیں، آپ قرضہ نہ لیں، مہربانی کریں، آپ غیرت کے ساتھ جئیں. اور یہ آپ لوگ پیغام پہنچا سکتے ہیں، کسی MNA نے آ کے نہیں پہنچانا. اس کی گڈی چڑھ گئی ہے. He doesn't need it. وہ اپنی نوکری، اپنی غلامی ضائع نہیں کرنا چاہتا. تو بات وہی ہے کہ جس ہستی کے در کی غلامی کریں پھر معیار دیکھ کے کریں. پھر جس ہستی کے در کی غلامی ہم کر رہے ہیں پھر اس کے وہ تیرے در سے وہ کیا کہتے ہیں، جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اصل شعر جو ہے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. جب نسبت وہاں سے ہو تو دین اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کسی گورنر کے گٹوں میں بیٹھیں یا صدر کے گٹوں میں بیٹھیں. تو اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا. اگلی بار فیصل آباد میں آئیں گے تو انشاءاللہ ہر یونیورسٹی میں ایک زبردست قسم کے نظریہ پاکستان سیمینارز کریں گے. اینڈ میک یور سیلف دیٹ سارٹ آف اے پرسن کہ آپ دوبارہ پاکستان کی تکمیل کے لیے جس طریقے سے تحریک پاکستان کے دھوبی گھاٹ میں جلسے ہوا کرتے تھے، آپ تکمیل پاکستان کے لیے اور آپ نظریہ پاکستان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے دھوبی گھاٹ بھرنے کے قابل ہوں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. تھینک یو ویری مچ.